السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محرم کے مہینے میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناجائز و حرام اور گناہ کا کام ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل صحیح اور ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کبھی کبھار شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کون سا کام حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اور کون سا کام صحیح ہے اور ثواب کا کام ہے۔ بالکل مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں دیکھیں، محرم کے مہینے میں ڈھول بجانا ہے نا، اسی طرح سے ڈھول کے ساتھ ساتھ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور اسی طرح سے سینہ کوٹنا، یہ سب باتیں بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ دوستوں کہ محرم کے مہینے میں کون سا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے اور کون سا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تعزیہ جس طریقے سے ہندوستان میں رائج ہے اس طریقے سے بنانا یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کربلا کی شکل کا ہو اور ساتھ ہی ساتھ برکت کی نیت سے بنا کر کے ایک جگہ پہ بیٹھا دیا جائے، اسے گھمایا نہ جائے۔ اگر اس طریقے سے بنایا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ اور جس طریقے سے ہم بناتے ہیں چمکیلی چمکنے والا تعزیہ ہے نا، اور پھر کئی منزلہ کا تعزیہ اور کمپٹیشن کے طور پر بناتے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تعزیہ داری نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ بندہ جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اہل سنت سے ہے یا نہیں، تو بھائی میں مسلک اہل سنت سے ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوں، ہے نا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تعزیہ داری حرام کہہ رہا ہوں، ناجائز کہہ رہا ہوں، تو بھائی کسی اور فرقے سے ہوں، کسی اور مسلک سے نہیں، میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوں۔ اور پھر بنانا جائز ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، بنانا جائز ہے، لیکن اس میں شرط کیا رکھی ہے کہ کربلا کی شکل کا ہو، جس طریقے سے کربلا ہے اسی طریقے سے بنانا آپ کو پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ برکت کی نیت سے اسے ایک جگہ بیٹھا دینا ہوگا، ہے نا، گھمانا نہیں پڑے گا۔ اگر اس طور پر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے، اور اس تعزیے کے سامنے فاتحہ خوانی ہے نا، اور پھر منتیں مانگنا، اور جو عام طور پر رسم و رواج ہے وہ بالکل نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں تو جائز ہے، ورنہ جو عام طور پر ہم تعزیہ بناتے ہیں جو ہندوستان میں رائج ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی دوستوں تعزیہ کی حقیقت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے علم لگوانا، مہندی لگوانا، ان کے سامنے منت مانگنا، گشت کرنا یعنی تعزیے کو گھمانا، اسی طرح سے ڈھول بجانا، اور اسی طرح سے تاشے بجانا، اور اسی طرح سے مرثیے پڑھنا، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کا تعزیہ دیکھنے کے لیے نکلنا، یہ سب باتیں حرام، گناہ، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا وہ سب کیا ہے، ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ یہ سب کام آپ کو محرم میں نہیں کرنا ہے۔ اب کون سا کام محرم میں کریں بھائی؟ محرم میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر میلاد سجائیے۔ اگر آپ کا علاقہ بڑا ہے نا، آپ ایک کانفرنس کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ محفل سجائیے، کانفرنس منوائیے، ہے نا، فاتحہ خوانی کروائیں امام حسین کے نام پہ، اور ذکر و اذکار کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قرآن خوانی کروائیں، ذکر و اذکار کروائیں، ہے نا۔ یہ سب کام آپ کریں تو یہ بہتر طریقہ ہے، یہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر ہم خرافات کرتے ہیں، تعزیہ لے کر کے گھومتے ہیں، یہ سب بالکل ناجائز اور غلط ہے، حرام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کے لیے کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔